جب بندہ بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عجز جب بندہ کرتا ہے تو مالک مان جاتا ہے، خدا کی ذات مان جاتی ہے جب بندہ عاجزی کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، بڑا ہی نیک تھا، متقی پرہیزگار تہجد گزار تھا، پر وہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ نا اللہ سے بڑا ہی ڈرتا تھا، اس کے سینے میں خوف بڑا تھا اللہ کا، بڑا ڈرتا تھا وہ مالک سے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کا آخری وقت آیا نا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، تو وہ اپنی بوڑھی ماں سے کہنے لگا، اماں آخری وقت ہے تو مجھ سے 3 وعدے نہیں کرتی؟ اماں 3 وعدے نہیں کرتی مجھ سے؟ تو وہ بوڑھی اماں رو کے کہنے لگی، پتر آخری سانسیں ہیں تیری، آخری تیرے لمحات ہیں، اور آخری لمحات میں آخری سانسوں میں تو اس بوڑھی ماں سے کیا وعدے لینا چاہتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اماں میرا پہلا وعدہ یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کر کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میری روح نکل جائے گی تو میرے گلے میں رسا ڈال کے نا، گلے میں رسی ڈال کے تو ویڑے کے اندر گھمائے گی اور کہے گی کہ جو مالک کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے، جو مالک کی نافرمانیاں کرتا ہے اس کا یہی علاج ہوتا ہے۔ اور تو مجھ سے دوسرا وعدہ کر کہ اماں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا نا تو مجھ سے وعدہ کر کہ میرا جو جنازہ ہے نا وہ رات کے وقت لے کے جانا، دن کے وقت میرا جنازہ نہ لے کے جانا، رات کے وقت میرا جنازہ لے کے جانا، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ جب میرا جنازہ جا رہا ہو اور لوگ میرے جنازے کی طرف انگلی کر کے کہیں کہ وہ دیکھو خدا کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، وہ دیکھو اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور یارو سننا، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ نوجوان اپنی بوڑھی ماں سے کہنے لگا، اماں مجھ سے تیسرا وعدہ کر کہ جب لوگ مجھے دفنائیں گے تو میری قبر پہ آئے گی، مجھے امید ہے، اعمال تو پاس نہیں پر مجھے امید ہے جب ایک ماں اپنے بیٹے کی قبر پہ آئے گی تو مجھے امید ہے ماں کے قدموں کی برکت سے ہی میری بخشش ہو جائے گی، ماں کے قدموں کی برکت سے ہی اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ بوڑھی اماں نے وعدہ کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے کلمہ پڑھا تو اس کی روح نکل گئی، ماں نے رسا منگوایا اور جب اس کے گلے میں ڈالنے لگی نا تو گھر کے کونے کونے سے آواز آنے لگی، خبردار ایسا کبھی نہ کرنا، یہ تو اللہ کا دوست ہے، یہ تو رب کا یار ہے اور اپنے یار سے جا ملا ہے، ایسا کوئی کام نہ کرنا، اللہ نے اس کے لیے فضل والے فیصلے فرما دیے ہیں، اس نے عاجزی دکھائی ہے تو اللہ نے اپنی رحمت کے سارے ہی دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔ یارو جب بندہ عاجزی کرتا ہے نا، جب بندہ بہت زیادہ عجز کرتا ہے تو وہ مالک کی ذات مان جاتی ہے، مالک کی ذات مان جاتی ہے جب بندہ عاجزی کرتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے مرزا جہلمی کا ماننے والا کہ یہ تو ایک بابے کی بات ہے، اور یارو سنو بخاری میں ایک پوری حدیث موجود ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا، جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے وجود کو آگ لگا دینا، اور آگ لگانے کے بعد جو ہڈیاں بچ جائیں گی ان کو پیس کے ہواؤں میں اڑا دینا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب یہ وصیت کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن یارو سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ پتر جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا تو میرے وجود کو آگ لگا دینا، پھر آگ لگانے کے بعد جو ہڈیاں بچ جائیں ان کو پیس کے تو ہواؤں میں اڑا دینا، میرے ذرات کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ جب وہ بندہ اس دنیا سے گیا نا تو بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق اس کے وجود کو آگ لگائی، پھر اس کی ہڈیوں کو پیسا اور پیسنے کے بعد ہواؤں میں اڑا دیا۔ جب انہوں نے ہواؤں میں اڑا دیا تو رب نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کرو، پھر اللہ کے حکم سے اسے دوبارہ زندہ کیا گیا، اور مالک نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، او بتا یہ تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ یہ کام کرنے کے لیے بیٹوں کو کہا تو کیوں کہا؟ یارو مالک جانتا ہے لیکن بندے کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ وہ بندہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا، مالک مجھے تیرا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مالک میں اس قابل نہیں کہ تجھے حساب دے سکوں، مالک مجھے حساب دینا نہیں آتا، میں نے تجھ سے ڈر کے یہ بات کہی کہ میرے وجود کو جلا کے ذرات کو ہواؤں میں اڑا دینا، مالک فقط تجھ سے ڈر کے کہ میں اس قابل نہیں کہ تجھے حساب
حساب دے سکوں، مالک مجھے حساب دینے سے ڈر لگتا ہے۔ یارو جب اس بندے نے عاجزی کی نا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس سے ڈر جاتا ہے پھر تو اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ مالک کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو میرے مالک نے فرمایا اچھا تو نے مجھ سے ڈر کے یہ کیا، جا میں نے تیری بخشش فرما دی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، جا میں نے تیرے لیے فضل والے فیصلے کر دیے ہیں۔ اور یارو جب بندہ عاجزی کرتا ہے نا، عاجزی کرتا ہے کہ مالک تیرے بندے ہیں نا بشر ہیں، بے خبر ہیں، ہلاکت کی دعا کیوں مانگے، مالک تیرے بندے ہیں نا انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اپنے فضل سے معاف فرما۔ جب بندہ عاجزی کرے گا، عاجزی کرے گا تو مالک مان جائے گا۔ عاجزی کریں، مالک کے حضور عجز کے ساتھ دعا کریں کہ مالک تیرے بندے ہیں نا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مالک اپنے فضل سے معاف فرما۔ یارو جب اس کی بارگاہ میں عاجزی کی جائے گی نا، عاجزی کی جائے گی تو عرش کا مالک مان جائے گا۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو عرش کا مالک مان جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کے حضور آئے پھر وہ مالک مان جائے گا۔